کرٹیسزم کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ اپنے ملک میں اور باہر ملکوں میں؟ تکلیف ہوتی ہے بٹ یو ہیو ٹو بی اے بٹ تھک اسکینڈ. اگر آپ بہت زیادہ کرٹیسزم پہ آپ سیکھیں اس سے اور اس پہ رکے نہ. ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف. اگر جنرل کرٹیسزم ہے آئی ٹیک اٹ فرینکلی. ہمارا فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے بٹ آئی ویلکم دیٹ کرٹیسزم ایز ویل. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ٹھیک ہوتا ہے. جی آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اگر آپ سینسیٹیو ہو جائیں گے اور ہر بات پہ پریشان ہو جائیں گے تو زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بات تو ہے بالکل. تو آپ کو ہمیشہ آپ کا ویژن اوپر ہونا چاہیے. سنیں, امپروو کریں, اس پہ رک نہ جائیں آپ. اور ہر ایک کے ساتھ آپ نے سینئر ڈالنے ہوتے ہیں زندگی میں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے ان کو؟ اگر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اپنی جگہ, چلو یو رسپونڈ ٹو اٹ ان اے پازیٹیو مینر کہ ہاں یو آر رائٹ, چلو ویل ورک آن اٹ. نیگیٹو جو ہوتی ہے, جو صحیح نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وی ڈونٹ ڈیزرو دس. آئی ڈونٹ رسپونڈ. پر جو پازیٹیو ہوتی ہے اس پر کمنگ فرام این امپورٹنٹ پرسن, ہاں وہ تو کرتے ہیں جی. دیٹس پارٹ آف اے جاب. اوکے, ظاہری بات ہے ہمیں وی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. اب ہمارے خلاف چیک کریں 18 لاکھ کی کمیونٹی ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہر چیز نہیں ہو سکتی. ہمارا بھی کائنات کیونکہ قاعدہ قانون. اب میں ہر ایک کو بتاتا ہوں, جب یہ سفارت خانہ اور کونسلیٹ بنی تھی تو پاکستانی کمیونٹی 4 لاکھ تھی جی. اب ماشاء اللہ تقریباً 20 لاکھ ہو گئی. یہ تو ظاہری بات ہم امپرومنٹ کر رہے ہیں, پر چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں ہم کرتے ہیں, جو نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. اب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ جی حکومت پاکستان نئے اسکول کھولے. اس زمانے میں ہمارے پاس فنڈس تھے, ہم کھولتے تھے. اب ہم نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیکٹر نے کھولنے. جی. تو میں ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کو کرتا ہوں کہ یار کائنڈلی اور اسکول کھولو تاکہ ہمارے بچے اسکول جائیں. بیکاز تعلیم سب سے اہم چیز ہوتی ہے زندگی میں. جی. یہ میرے دادا, میرے والد, میری والدہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار تعلیم سے بہتر آپ. اب میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھو نہ میرے باپ نے مجھے کوئی جائیداد دی تھی نہ میں دوں گا, پر تعلیم پہ میں جو کچھ ہوگا تمہیں لگاؤں گا. تو میں دنیا کی بہترین تعلیم دوں گا تاکہ تمہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکوں. میں میرے والد صاحب کے بھی یہی کہتے تھے, وہ کہتے کہ اتنا پڑھ لو بیٹا کہ کبھی خدا نہ کرے تمہیں اکیلی رہ جاؤ تو تم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر سکو. اتنا پڑھ لو بس. اور یہ بات میں ان کی ہمیشہ میں باندھ کے رکھتی ہوں کہ نہیں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جسٹ اتنی ایجوکیشن حاصل کرو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, تم کسی پہ بھروسے میں نہ رہو, بیکاز کل کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کا کوئی سہارا رہتا ہے نہیں رہتا ہے. سو ایٹ لیسٹ یو وونٹ فیل الون کہ نہیں میں اب میں اس معاشرے میں کیسے رہوں گی, ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو لرن, ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو سروائیو. واقعی تعلیم جو ہے اتنی تو انسان, عورتوں کے لیے میں اسپیشلی میں یہ بات خود اپنے لیے نوٹ کرتی ہوں, عورتوں کو تو ایٹ لیسٹ اتنی تعلیم اینڈ کیپنگ ناؤ ڈیز, آج کل کے زمانے کو ایٹ لیسٹ آئی ٹی میں تو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم امیزون یا کچھ ایسی کام آپ کر لیں جس سے ایٹ لیسٹ آپ کا گھر چل سکے. اگر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جابس چلی جاتی ہیں, ہسبینڈ مر جاتے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, تعلیم از اٹ موسٹ امپورٹنٹ, اور اتنی تو ہونی چاہیے کہ یو کین سپورٹ یور سیلف. کوئی آپ نے بہت ملکوں میں سفر کیا ہے, کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پرسنل جس نے آپ کو پرسنل لیول پر ٹچ کیا ہو, آپ نے کہا کہ یہ میری زندگی کو اس نے کافی متاثر کیا, اس انسیڈنٹ نے یا اس کہانی نے, واٹ ایور, کسی بھی ملک میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو؟ بڑے ہوتے ہیں جی ہماری زندگی میں, تو انسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں. آئی ایم شیور. مجھے انفرادی طور پہ بھی, اور میں آپ کو احساس ہو, میں نیچر مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے. میں باہر کا آدمی ہوں, آؤٹ ڈورس پرسن ہوں. میں نے یہاں پہ کچھ اماراتیوں کے ساتھ 2-3 راتیں ڈیزرٹ میں گزاری ہیں, ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ. اور میرے خیال سے وہ میرا سب سے موونگ ایکسپیرینس تھا پرسنلی. اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی سمندر خوبصورت ہوتا ہے, پہاڑ خوبصورت ہوتے ہیں, صحرا بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے, جہاں پہ آپ بالکل آپ نیچر کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں سے میں نے بہت سیکھا. یہاں پہ اماراتی بھی ہیں, یہاں پہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے سالم العلماء, پریزیڈنٹ تھے نیشنل بینک آف دبئی کے. اچھا. بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے ان کے جو نانا تھے وہ سن 20 میں دبئی سے کراچی چلے گئے تھے. اچھا.
دبئی سے کراچی گئے تھے. کیونکہ اس زمانے میں کراچی سے یہ مسالے چاول بھیجتے تھے دبئی. اچھا. اور ان کی پیدائش ادھر ہوئی. ان کے نانا نانی 3 ماموں 2 خالائیں کراچی میں دفن ہیں. اچھا. تو ان سے جو میں ملتا ہوں تو میں لرن اے لاٹ. وہ جو پاکستان کسے سناتے ہیں اس زمانے کے, کیونکہ ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی, سن 62 تک پاکستان میں رہے پڑھے. اس قسم کے لوگوں سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. بڑے قابل لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس ملک میں بھی امریکہ میں بھی, جن سے آپ سیکھتے ہیں, آپ گرو کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یاد رہتے ہیں, آپ کہیں سے بھی ملک میں جائیں تو آپ کہیں آپ ان کو یاد کرتے ہیں, تو ہی از ون آف دیم. ہی از ون آف دیم. جیسے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں امریکہ میں تھا تو ایک دن ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ جی مجھے پاکستان کا ویزا چاہیے. میں کہا آپ تو پاکستانی ہیں. ہاں جی. کہتے جی میں پاکستانی نہیں ہوں. میں کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام ہے جوناتھن کنور. اچھا. اوکے. میں اینتھروپالوجی کا پروفیسر یونیورسٹی مشگن میں, پر میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. اچھا. اوکے. اچھا. تو میں نے کہا جی 100 بسم اللہ آئیے. وہ آئیے تو انہوں نے وہ نہ صرف اردو بولتے تھے, وہ پشتو بولتے تھے, پنجابی بولتے تھے. اچھا. ان کے والد واز اے مشنری ان پاکستان. اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار تم لوگوں کو احساس نہیں کہ تمہارا کتنا زبردست ملک ہے ہر لحاظ سے. بالکل. تمہارے پاس سب کچھ ہے. اچھا یہ بات تو یہاں پہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سویا ہوا دیو ہے جس کو خود احساس نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. کیا ہے واقعی. تھوڑا سا آپ ٹھیک کریں تو کہاں سے آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس قسم کے بڑے لوگوں سے ہر جگہ پہ پرسنل لیول پہ, میں تصویر پڑھی ہوئی ہے, وہ کرگستان کے صدر تھے. میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہمارا تمہارے ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کہ جی پتہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب 1917 میں بولشوک ریولوشن آیا تھا تو 10,000 کرگز پاکستان آ گئے تھے. اچھا. اوکے. اس نے کہا تم حاجی جانی بیگ کی فیملی کو جانتے ہو؟ میں کہا جی میں جانتا ہوں ان کو. اور وہ لڑے تھے, انہوں نے ان کو ویلکم کیا اس وقت. 1917 میں اس وقت پاکستانی بنا تھا, اس وقت انگریز ہوتے تھے. اچھا. ہاں 1917 میں. ان کو بتایا کہ میں نے کہا جی جو میرا کلاس میٹ تھا اسکول کا, اس کا دادا اور دادی بھی جب ریولوشن آیا تھا بولشوک ریولوشن, وہ پاکستان آ گئے تھے. اچھا. وہ ایک شہر تھا ازگن, وہ بیچارہ بعد میں مارا گیا. تو جب میں کرگستان گیا تو میں اس کے گاؤں گیا اور میں تصویریں بھیجی اس کی والدہ کو, اس کے بھائی کو. میں کہا جی میں تمہارے ادھر اس قسم کا بڑے. کدھر ہے وہ ابھی؟ کرگستان میں. نہیں جو ازگن نہیں جو دوست تھا میرا. جی جی نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا وہ پاکستان آئے تھے. ہاں پاکستان آ گئے تھے راول پنڈی. راول پنڈی میں. انہیں نے وہاں پہ اس زمانے میں اون کا کاروبار شروع کیا تھا. اچھا. ان کی وولن ملز ہوتی تھیں, راحت اور وطن وولن ملز. Are they still there? They still, both mills are still there. And جو ان کو رن کر رہے ہیں وہ اب ان کی نیکسٹ جنریشن کر رہی ہے. یس. تو وہ لوگ ابھی بھی ہیں جو, تو ان کی فیچرز نظر آتے ہوں گے. ہاں ہاں. ایون میرے ساتھ اگر آپ میرا نام دیکھیں تو اس کا آخر میں ترمزی ہے. جی جی. ترمز ازبکستان میں ایک شہر ہے. جی جی. تو 2019 میں ازبکستان گیا, ہر سال جاتا ہوں, مجھے بڑا پسند ہے سمرقند بخارا, بہت پسند ہے, آپ جائیں. تو اس نے میرا نام دیکھا تو اس نے میرے پاسپورٹ کو دیکھا, کہتا ہے ویلکم بیک ہوم. اچھا. میں کہا دس از دا وارمسٹ ویلکم آئی ہیو ایور ریسیوڈ ان مائی لائف. تو یہ زندگی میں جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا, دے انرچ یو. اور نیگیٹو ایکسپیرینسز آپ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے, سیکھیں ان سے. کیونکہ زندگی اللہ بخشے, میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا سکون تبھی ملے گا جب زندگی ختم ہوگی. بالکل. اور زندگی میں اسٹرگل از اے گڈ تھنگ. اسٹرگل کرتے رہو, بہت ضروری ہے زندگی میں. چیزیں آسان ہو جائیں نا, وہ جو اقبال کا ہے بڑے بڑے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کیا بات ہے. جی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ زندگی میں اپوزیشن اور اسٹرگل بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں نے جدوجہد کے بغیر تو ویسے بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی ختم ہو. ہم نے اپنے والدین, میرے فادر خود یہاں پر ان کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ. ابھی خیر ان کا اپنا بزنس ہے, بٹ وہ مجھے قصے سناتے ہیں کہ بھائی سر پہ رکھ کے ٹافیاں بیچی ہیں, گاڑیاں چلائی ہیں, ٹرک چلائے ہیں, برتن دھوئے ہیں اور جھاڑویں لگائی ہیں. تو یہ جد و جہد کرتے 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 ہی آج وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ماشاء اللہ ان کے بچے بھی سیٹلڈ ہیں, ان کے آنے والی نسلیں ان کی جو ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ نہیں الحمدللہ میری آنے والی نسلیں بھی صحیح ہیں. کیونکہ انہوں نے ان ایک بندے کی اسٹرگل کی وجہ سے, ایک بندے کی جد و جہد کی وجہ سے, قربانیوں کی وجہ سے آنے والی ساری نسلیں جو ہے نا اس چیز کا دے آر انجوائنگ دا فروٹ. میں کوٹ کرتا ہوں, میرے دادا کا
ہمیشہ سناتے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا. اچھا. ہی واز اے سول سروائیونگ. 13 بہن بھائی تھے, ساروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اینڈ ہی واز دا لاسٹ ون. ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ کا 2 سال میں انتقال ہو گیا. اچھا. تو ان کو ایک تائی نے پالا, بے اولاد تائی تھی, تایا کا بھی انتقال ہو چکا تھا. گاؤں میں اسکول نہیں تھا, تو کسی نے تائی کو کہا کہ ایسا کرو کہ زمین اس کی بیچ, تھوڑی سی زمین تھی کہ بیچ دو, یتیم ہے تم پال رہی. اس نے کہا کہ نہیں, میں یتیم کی زمین کو نہیں ہاتھ لگا سکتی, یہ جب بڑا ہوگا خود فیصلہ کرے گا اس کا. اسکول 6 میل دور تھا. زبردستی میں دادا کو 6 میل بھیجتی تھی, اور میرے دادا کہتے تھے بیٹا میرے پاس جوتی نہیں ہوتی تھی, تو کہتے ہیں میں 6 میل چختی پھینکتا تھا گرمیوں میں, چل کے میں 6 میل جاتا تو 6 میل آتا تھا. 6 میل. جی جی. اور اس کے بعد میٹرک اس زمانے میں کیا انہیں نے, تو وہ ایک جگہ منشی لگ گئے ایک اور رشتے دار کے پاس. اچھا. اس زمانے میں میٹرک بہت بڑی تعلیم ہوتی تھی. جی جی. تو جو اللہ بخشے میرے دادا کے وہ دور پڑے کے رشتے دار تھے, تو انہوں نے ایک دن میرے اپنے بیٹا کو کہا کہ تو تم دونوں مضمون لکھو. لکھا تو میرے دادا کا مضمون لکھا, اس نے کہا یہ تم نے نہیں لکھا. اس نے کہا کہ جی میں نے لکھا ہے. اس کو دوبارہ لکھو. دوبارہ لکھا, کہتے ہیں نیاز آج سے تمہاری تعلیم میرے اوپر. اچھا. نیاز ان کا نام سید نیاز احمد ترمذی تھا. تو انہوں نے ان کو FA کرایا, BA کرایا اس زمانے میں. میں بات کر رہا ہوں سن 20, 25, 30 کی. اچھا. اور وہ میرے دادا کی تعلیم سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں. بالکل. اور وہ استاد تھے, وہ بھی ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے, اور میں نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا آج تک. جب 83 میں ان کا انتقال ہوا تو روڈ بند ہو گئی تھی. ان کے اپنے ماشاءاللہ بہت بچے تھے, پوتے نواسے تھے, ہم نہیں لے سکے. اور وہ ایک استاد تھے. تعلیم اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ ان لائف. میں ہمیشہ کسی کو کہتا ہوں کہ یار بچوں کو سختی, میں اپنی بیگم سے لڑتا ہوں یار سختی کرنے دو لڑکوں کو. الحمدللہ میری ماں کہتی سائیکل پہ جاؤ, ہم سائیکل پہ جاتے تھے. دیٹ ہیز گیون می اسٹرینتھ. میری ماں کہتی تھی نوکری کرو, دیٹ ہیز گیون می اسٹرینتھ. میری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ مجھے اس نے BA کے بعد ترکی بھجوا دیا. اس میں پورا ترکی پھرتا رہا. دیٹ ہیز گیون می اسٹرینتھ. کتاب دیتی تھی. بچوں کو تھوڑا سا سختی میں رکھنا چاہیے, اور زندگی میں بھی وہ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ جہاں پہ آپ زندگی آسان کر دیتے ہیں نا, زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر آپ دوسرے راستوں میں زندگی کا خوبصورتی قدر نہیں رہتی نا سر. جب وہ چیز آسانی سے مل جائے تو پھر اس کی قدر کیسے رہے گی؟ جو چیز آپ جد و جہد کر کے اسٹرگل کر کے اس کی قدر بھی ہوگی, اور آگے آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے یہ. باقی قدر لوگوں کو ختم ہوتی جا رہی ہے, بیکاز چیزیں بہت آسانی سے دستیاب ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اوکے, وہ کون سی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں معلوم ہو مگر معلوم نہیں ہے؟ میں تو کھلی کتاب ہوں جی. نہیں سر, مجھے آپ وہ بات بتائیں جو لوگوں کو آپ کے بارے میں نہیں معلوم. سم تھنگ وچ یو فیل دیٹ پیپل ڈونٹ نو, مگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں معلوم ہو. اب لوگوں کو خیر پتہ ہے مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. مجھے فرینکلی بہت مصروف زندگی رہتی ہے, اکیلے ٹائم گزارنے کا بھی بہت شوق ہے مجھے. اچھا, اکیلے ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتا ہوں یا سوچتا ہوں. اچھا. یا واک کرتا ہوں. میرے خیال سے دیٹ از مائی اون ٹائم. شاعری کا شوق ہے. آپ شاعری لکھتے ہیں؟ لکھتا نہیں, میری بیوی لکھتی ہے اور میری ساس لکھتی ہیں. پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور انگریزی اردو دونوں, پنجابی, ہر زبان کی شاعری کا بہت شوق ہے. شاعری شاید ہمارے DNA میں ہے. میری ماں کو شوق تھا بہت, والد کو بہت شوق تھا. موسیقی کا بہت شوق ہے سننے کا. کوئی فیوریٹ شاعر آپ کے پاکستان سے ہی بتائیں؟ شاعر تو جی اقبال, غالب, میر بہت بڑے نام ہیں, پر اگر مجھ سے پوچھا جائے استاد قمر جلالوی لوگ بہت کم جانتے. وہ بھی سائیکل کو پنچر لگاتے تھے. اچھا. بہت بڑے شاعر تھے. جی جی جی. کراچی میں پنچر لگاتے تھے, بہت بڑے شاعر تھے. آف کورس جان ایلیا, بہت مستند نام ہے شاعری کا. امجد اسلام امجد, جی. منیر نیازی, بالکل جی. آف کورس جو فارن سروس میں تھی بعد میں پروین شاکر, بہت بہت خوبصورت شاعر تھیں. جی. آپ کون پہلے فارن سروس میں تھی وہ؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اور آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے CSS کا امتحان دیا تھا, اردو ان کا سبجیکٹ تھا, اس میں ان کے اوپر سوال پوچھا گیا تھا.
اچھا اوکے اچھا اور انٹرویو میں ان سے مجھ سے ایک سوال پوچھا اچھا and you knew the answer؟ اتنی بڑی شاعرہ بن چکی تھی اچھا اس زمانے میں، پر پھر انہوں نے کسٹمز میں چلی گئی تھی، پر ان کا انتقال ہو گیا روڈ جی ایکسیڈنٹ جی میں. جی تو ہماری شاعری بہت خوبصورت ہے، واقعی ہے ہمارا تو صحیح، ادب بہت خوبصورت ہے. بالکل ہے تو صحیح. قریۃ العین حیدر بڑے کم لوگ جانتے ہیں، میں ان کی کتابیں بہت مجھے بہت شوق ہے. آگ کا دریا، کار جہاں دراز ہے، چائے کے باغات، سیتا ہرن، عبداللہ حسین، باغ، اداس نسلیں، وار اینڈ پیس، ڈاکٹر جیواگو. تو فلموں کا شوق ہے مجھے بہت. اب وقت نہیں ملتا، سنیما جا کر یا گھر میں ہی؟ اگر وقت ملے تو سنیما میں جا کے بھی، پر مجھے فلموں کا بہت شوق ہے. اچھی فلم کا. اچھا میں لائٹ فلم نہیں دیکھتا. میری بیوی کہتی ہے تمہارے اندر ایک بوڑھی روح ہے. اچھا آئی مین آپ کیا مطلب ہسٹوریکل فلم ہے یا ہسٹوریکل اور جو آپ کے ڈاکیومنٹری ٹائپس یا کیا مطلب؟ نہیں، فلم ہے اور ڈاکیومنٹریز بھی. اچھا ابھی میں دوبارہ دیکھی جو میں نے 96 فلم دیکھی تھی، دا انگلش پیشنٹ. اچھا بہت خوبصورت فلم ہے. اگر آپ نے آج کل نیٹ فلکس پہ ہے. اچھا اوکے. اٹس اے بیوٹیفل مووی. اردو کی فلمیں بہت اچھی تھیں مجھے یاد ہیں. خاک اور خون مجھے یاد ہے. پاکستانی ڈرامے ایک زمانہ وقت نہیں ملتا. تنہائیاں، مجھے جاوید شیخ صاحب ملے تھے، میں کہا میں 7ویں 8ویں جماعت میں تھا جب آپ ہیرو آئے تھے، اور ماشاء اللہ آج تک آپ ہیرو ہیں. ابھی تک ہیرو ہے واقعی، اور ابھی تک ان کی وہی مجھے وہ جو کی تھی شہناز شیخ، مرینا خان جی، تو وہ یہ پرانے مجھے ان چیزوں کا شوق ہے. جی پینٹنگ کا شوق ہے. اچھی پینٹنگ مجھے بہت پسند ہے. آپ پینٹ کرتے ہیں؟ میں خود نہیں کرتا جی، پر میں کرتا کچھ نہیں ہوں. میں پر شوق ہے آپ کو؟ ایک حص ہے جو میرے والدین میں تھی. میری بہن وائف کی بہن کرتی ہیں پینٹ، ان کی پینٹنگز بھی ہیں کچھ اچھے پینٹ. میرے چچا کو بہت شوق تھا تو ان سے میں نے انہیرٹ کیا. تو مجھے کہتے تھے بیٹا آرٹ سے بہتر کوئی زندگی میں چیز نہیں ہے. تو 3-4 اچھی پینٹنگز میرے پاس ہیں. اچھا، وہ ایک ڈیسیژن جو آپ ریگریٹ کرتے ہیں اپنی لائف کا؟ بہت سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ ریگریٹ کرتے ہیں، پر اللہ کی بہتری ہوتی ہے کسی چیزوں میں. ریگریٹ الحمدللہ مجھے نہیں ہے. فیصلے اصل صحیح غلط ہوتے ہیں، اللہ کی بہتری ہو جاتی ہے. میری بیوی کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا جب تم نے رشین لینگویج لی تھی. اچھا. کیونکہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا اگلا پوسٹنگ فیوچر. تم نے، پر اللہ نے اس میں بھی بہتری کی. اللہ کا کرم ہی رہا ہے کہ کسی کی ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اللہ سے ہمیشہ میں بہتری کی دعا مانگتا ہوں. تو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رحمان رحیم ہے. اللہ کا شکر ہے زندگی میں فیصلے غلط صحیح ہوتے ہیں، پر کوئی اتنا بڑا مجھے ریگریٹ نہیں ہے. جو میری بیوی کہتی ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے گھر ہونا چاہیے، تو وہ ایک ہے، شاید اب تک ہونا چاہیے تھا. اب تک میرے پاس پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے. جب تو والدین کا انتقال وہ گھر بدلا. اچھا. تو خیر وہ ایک، تو آپ کے جو باپ داداؤں کا گھر جو ہوگا پاکستان میں، وہ میرے جو دادا گھر تھا وہ میرے چچا کو مل گیا تھا، اور جو میرا والد صاحب کا گھر تھا وہ میرے بھائی کو ضرورت تھی، اس نے کہا بیچنا ہے تو بیچ دیا ہم نے. تو پلاٹ شاٹ لے لیا تھا انشاءاللہ. تو ایک پرماننٹ ایڈریس ہونا چاہیے زندگی میں. اور ایک سیلانی کی طبیعت ہے میرے اندر ہے، وہ ابھی بھی ایک نومیڈ نہیں ہوتا جو خانہ بدوش ہوتا ہے. جی جی جی. تو وہ ایک، شاید اگر میں رک جاؤں گا تو میں زندگی میں رک جاؤں گا. میری زندگی میں ایک سفر ہے جی. وہ اگین اقبال کا شعر ہے نا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. کیا بات ہے. تو وہی بات ہے، شاید سفر زندگی میں ہے. تو شاید میں اینکر میں خود ہی بنایا جاتا. میری بھی مجھ سے لڑتی رہتی ہے کہ ایک پرماننٹ گھر ہونا چاہیے جی زندگی میں. صحیح کہتی ہیں. بات صحیح ہے. بات تو صحیح ہے. And I concede. Eventually you have to settle down somewhere, right? But I want to keep busy traveling, doing something. یہی اللہ سے دعا ہے کہ صحت دے، زندگی دے، ایمان دے اور ہمت دے کہ جب تک میں کر سکوں. کیونکہ زندگی اس جینے کا نام ہے. بالکل. زندگی از ایکسپیرینس. لوگوں کو میں کہتا ہوں، ہاں میری بیوی کو بہت کہ یار تم 30 سے 31 سال کے بعد دیکھو تمہارے باقی دوستوں کے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے.
میں کہتا ہوں اللہ کا شکر تجربات میرے پاس بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. And that's what really matters in the end. Again, میں اپنے والد memories, experiences. My father used to say کہ بیٹا in this life you don't own anything. At best you rent it. تو زندگی میں experiences is something, self fulfillment, is something very important. تو شاید ایک وہ خوف بھی ہے, شاید میں گھر نہیں بنانا چاہتا کہ میں شاید مجھے لگتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا. لیکن گھر تو ادھر ہی ہے, ایونچولی وہیں جانا ہے. ہاں ادھر ہی جانا ہے. نہیں میں جاتا ہوں, گھر ایک ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کرائے گھر میں رہ لیں گے, پر وہ اب مجھ پہ بڑا پریشر ہے کہ جی گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس, کیونکہ 4 سال میری ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں تو ہونا چاہیے. باقی دیٹس اے ویلڈ پوائنٹ کہ ایک چلیں انشاءاللہ پرماننٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا اب میں آپ سے ایک سیریز آف کوئک کویشچنس پوچھوں گی, ویری شارٹ آنسرز, یس اور نو, یا یہ یا وہ. سو وڈ یو رادر کویشچنز جو ہوتے ہیں ویسے والے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ایک بڑا دنیاوی مسئلہ حل کر دیں, یا آپ ملٹیپل چھوٹے چھوٹے دنیا کے مسئلے حل کریں گے؟ آپ کے پاس ایک آپشن ہے. واٹ وڈ یو سارٹ, وٹ وڈ یو چوز, ون بگ گلوبل ایشو اور ملٹیپل اسمال گلوبل ایشوز؟ گلوبل ایشو کے لیے جی بڑا آدمی ہونا چاہیے, اتنا بڑا نہیں ہوں, چھوٹے ہر ایشو. اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کر بڑا ایشو ظاہری بات ہے, انوائرمنٹ کا اللہ کرے کچھ میں کر سکوں زندگی میں اس ملک کے لیے, جی اس جہاں کے لیے. بٹ وہ بڑی خوبصورت بات تھی, ہمارے استاد تھے اللہ بخشے وسیق صاحب, وہ کہتے تھے بیٹا جب میں چھوٹا تھا تو میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا. تو میں کہا دنیا نہیں, ملک کو بدل لوں گا. کہتا ہے میں اور بڑا ہوا, میں کہا ملک تو نہیں بدل سکتا, اپنا شہر بدل لوں گا. ہاں جی. کہتا ہے بیٹا آخر میں مجھے سمجھ میں کہ اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ کو بدلنا ہے. جی جی وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں تو وہی بڑی بات ہوگی. آپ ایک کنڈیشن میں ہیں جس میں آپ صرف وہ بول سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, وٹ ایور یو سے اٹ ول بی واٹس آن یور مائنڈ. وڈ یو چوز دیٹ اور وڈ یو رادر اسٹے کوائٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف؟ کیا چوز کریں گے آپ؟ میں جو عام طور پر دل میں ہوتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. تو مطلب آپ زندگی بھر آپ چوز کر لیں گے کہ نہیں, اگر بھلے جو میرے ذہن میں وہ میں بولتا رہوں, دیٹس اٹ. اور ہمارا پروفیشن اس قسم کا, وہ کہتے ہیں نا ڈپلومیٹ از اے پرسن who thinks twice before saying nothing. But ہمیں we have to be very careful. We have to be very careful. We judge every word, whatever we say and we write. تو میں بولتا ہوں پر سوچ دماغ لڑا کے بولتا ہوں. You have the power to change history or future. What would you change? کیا چینج کریں گے آپ؟ ماضی بدلنا پسند کریں گے یا فیوچر بدلنا پسند کریں گے؟ فیوچر by all means. اچھا. اور فیوچر میں کیا بدلنا پسند کریں گے آپ؟ پاکستان دنیا کا ایک بڑا ملک ہونا چاہیے. دیٹس مائی ویژن. انشاءاللہ. آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ ٹائم ٹریول کر سکیں, تو آپ ماضی میں جا کے اپنے کیا کہیں گے مرحومین سے ملنا پسند کریں گے, یا آپ فیوچر میں جا کے اپنی آنے والی نسلوں سے ملنا پسند کریں گے؟ مرحومین سے. ہاں, جن کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے, جن کے ساتھ میرا پرسنل کنیکشن ہے. آپ ملتے ہیں, میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے مرحومین آپ کو خوابوں میں آتے ہیں. ان سے آپ کا کنیکشن ہمیشہ رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ آپ کو لگتا ہے کہ they would be really proud of you, مطلب آپ اگر I'm sure of that. چلیں, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں؟ What would you like to do? مطلب always do what you want to do or always say what you want to say? آپ وہ کہتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے, تو میں تو وہی کرنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. صحیح ہے. Would you rather live in a world without art or in a world without technology? Without technology, frankly. Without technology. مطلب آپ کہیں گے کہ میں ایک ایسی دنیا میں رہ سکتا ہوں جس میں ٹیکنالوجی نہ ہو, آرٹ ہو. چلیں, ویری گڈ آنسر. آپ ایک وقت میں پھنس گئے ہیں, اچھا یا تو ادھر اینڈلیس ڈے ہو سکتا ہے, بس دن ہی رہے, یا اینڈلیس نائٹ ہو, تو آپ کیا چوز کریں؟ دن. Hands down. I love the day. اچھا, you are a day person. I'm a day person. اچھا, ویسے مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا دن کب شروع ہوتا ہے اور آپ کا دن کب ختم ہوتا ہے؟ میرا دن عام طور پہ صبح شروع ہوتا ہے اور ختم میری کوشش ہوتی ہے کہ 11 بجے تک میں سو جاؤں. اچھا.
11 بجے تک آپ I don't like, مجھے عادت آپ کی کوشش ہوتی ہے. مگر میں ایک بات بولوں گی سر بھی آپ سے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب میری پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے آئی تھنک میرا ہم نے نمبرز ایکسچینج کیے, تو کوئی میٹنگ تھی, کوئی ایونٹ تھا, تو ہمارا کوئی انٹرویو تھا, تو تقریباً میں اپنے کیفے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی, تقریباً 1:15 بجے کے قریب میرے پاس میسج آیا فرام این ان نون نمبر. اٹ واز اے ویڈیو کلپ آف آپ کا اور میرا کوئی انٹرویو تھا یا شاید تصویر تھی. اچھا, میں نے فون اٹھایا, میں نے دیکھا یہ نمبر کس کا ہے, یہ اتنی رات کو 1:30 بجے مجھے کس نے یہ ویڈیو کلپ بھیجی, 1:30 بجا تھا سر. اوکے, اچھا, میں آئی تھاٹ از سم جرنلسٹ, کوئی میڈیا کا کوئی ہوں گے, تو آئی سیڈ ہو از دس. آپ نے لکھا دس از دی ایمبیسڈر آف پاکستان. میں نے کہا میری تو لکھ لی, میں نے کہا واٹ فیصل صاحب, میں نے کہا 1:30 بجے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ 11 بجے تک سو جائیں. ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے. ہاں, بیکاز دیٹس اے بگ چیلنج. جو میں کہتا ہوں نا چینج, نیند میری پوری نہیں ہوتی. نہیں ہوتی عام بندوں کی طرح. کہ آپ کا بھی جیسے میں ہوتے نا, جیسے میں لیٹنے گئی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ ہاں آج تو میں نے ہر حال میں جلدی سو جانا, مگر فون پہ جب ہوتے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ دیکھ That's why I hate technology. I love those times جب ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب دیکھیں آپ سے ابھی بھی مجھے سرکاری میسیجز آئے ہوئے تھے, some I had to respond. ہاں, یہ والی بات ہے, آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. چلیں, وی آر آلموسٹ کمنگ ٹو این اینڈ آف آور پروگرام. آخری 2 سوال. Who is Mr. فیصل نیاز ترمیزی when nobody is watching? آپ کیا ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکیلے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ اس کا تو مجھے آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ سا اور مزیدار سا جواب دینا ہوگا. بولے کی جانا میں کون. ہم نے جاننا ہے سر, آپ کیا ہیں, what are you? question, یہ سوال میں ہر ایک سے کرتا ہوں, میں ہوں کیا. انفیکٹ اٹس ویری, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ سوال. مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا, میں نے کہا نہیں میں سر سے پوچھوں گی, who are you when nobody is watching? It's something so true, something so. I am what I am, I guess. بٹ ایک بہت بڑا سوال ہے, فلوسافیکل کویشچن ہوتا ہے زندگی کا بھی, کہ میں کیوں آیا, کیا مقصد ہے میرا, یہ میں ہوں کیا, میں ہوں کیا, اور کیا کرنا ہے میں نے. ہر ایک کا سوال ہوتا ہے, اور یہ سوال میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے. اور اللہ کا شکر ہے جو بھی ہوا اللہ نے بہتری کی, اینڈ آئی ایم ہیپی ود واٹ ایور آئی ایم. اللہ کا بڑا کرم ہے. اوکے, لاسٹ کویشچن ریورس انوئے, ٹھیک ہے. آپ مجھ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک می, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے, اینی تھنگ آن یور مائنڈ. آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کیا فیصلہ جو آپ نے کیا اپنی زندگی میں؟ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ, ایون دو ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, بٹ میں دین اگین اس کے ساتھ اس کی پرکس یہ تھی کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو اور میں کمیونٹی کے لیے وہ کر پا رہی ہوں جو میں نہیں کر پاتی. اسٹارٹنگ مائی اون بزنس, بیکمنگ این انٹرپرینور. ایک ایز اے ڈاکٹر تو آف کورس آپ یو آر ہیلپنگ پیپل, آپ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحت تندرستی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسیحا بنایا ہے. بٹ ایک ایز ورکنگ ایز اے ڈاکٹر آپ ایک 9 to 5 جاب بھی کر رہے ہیں. بٹ جب میں نے اپنا بزنس کھولا اور میں نے اپنا کام شروع کیا, جو مجھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں کمیونٹی میں آئی ہوں, اور میں نے کمیونٹی کی ایشوز کا مجھے پتہ چلا, اور پھر مجھے لگا کہ ہم کتنی مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں, اور ہم اپنی ہی زندگی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کتنی کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے جس میں آپ باحیثیت ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں مگر آپ نہیں کر رہے ہیں, بیکاز یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بٹ الحمد للہ چائے کھولنے کے بعد مجھ پہ ایسے بہت سارے دروازے کھلیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں کمیونٹی میں یہ بھی کر سکتی ہوں. ان شاء اللہ میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. دس ون تھنگ وی ڈوئنگ, دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ڈو آفٹر آئی اوپنڈ چائے. اینڈ آئی تھنک میرا یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا, اینڈ اٹ ہیز براٹ اے ڈراسٹک بٹ اے ویری گڈ چینج ان مائی لائف. الحمد للہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اپنی پرسنل باتیں بتائیں. اینڈ میں آخر میں آئی ووڈ لائک ٹو آفر یو ٹوکن آف اپریسیشن. مگر اس سے تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے میرے جو کیفے ہے چائے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اس نون ایز عزم علی شان. اس میں ہم ینگ انٹرپرنورس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ہاؤ وی ہیو لائک اسکرینس, تو ہم ان کا وہ جو کام کر رہے ہیں ہم اسکرینس پہ لگاتے ہیں, اور اگر وہ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے تو ہم وہ پروڈکٹ اپنے کیفے پہ بیچتے ہیں. لاسٹ ویک ہماری ایک ینگ لڑکی تھی ماہرہ فرقان, ہماری ایک ینگ انٹرپرنور ہے. شی از سارٹ آف اے شیف,
اور شی از میڈ دیٹ, وہ جو کنافا چاکلیٹ نہیں چل رہی آج کل یہ بڑی کیا ہے؟ وائرل. مجھ سے بتاؤ. سر میں آپ آئیں گے میں آپ کو کھلاؤں گی. میں تو پریشان ہو گیا ہوں, مجھ سے پاکستان سے اتنے لوگ مجھ سے, اچھا میں نے کوشش بھی کی, میں 2-3 دفعہ کوشش کی, وہ نہیں ملتی وہ چاکلیٹ. ارے سر اگر مجھے پتا ہوتا نا, آئی ووڈ ہیو گاٹ فار یو. وہ بہت وائرل چاکلیٹ ہے. اچھا شی از میڈ, خاصیت کیا ہے وہ؟ سر وہ ایکچولی چاکلیٹ اس کے اندر وہ جو عربک کی ڈش نہیں ہے کنافا, ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ ہے, اینڈ اٹ ٹیسٹ امیزنگ. اس بچی نے بنائی, میں نے خود نہیں پہلے ٹیسٹ کی تھی, میں نے اسی کی ٹیسٹ کی ہے, اینڈ اٹ از سیلنگ لائک ہاٹ کیکس ایٹ مائی کیفے. تو وہ شی واز لاسٹ ویک, اور اس ہفتے ایک ینگسٹر ہے, ان کا نام ہے بلال آصف, اینڈ ہی از اور کیا کہتے ہیں, وہ ایک آرٹسٹ ہے, اور وہ پینسلس پہ کارو کرتے ہیں اور ان کو پھر فریمس میں ڈال کے ہی سیلز دیم, اور ان کی کافی کارنامے ہیں ان کے ماشاء اللہ. ہی سچ این امیزنگ پرسن, ہینڈی کرافٹ پرسن ہے, اینڈ انہوں نے پورا پینسل سے ایک جھولا بنایا ہوا ہے, لائک لٹرلی وہ جو ہماری لکڑی کے جھولے نہیں ہوتے ہیں وہ بنایا ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ, اینڈ ہی گفٹڈ کپل آف دیز فریمس ٹو دا, ابھی جو حال ہی میں جو کرکٹ میچ ہوا تھا کرکٹرس کو اس نے گفٹ کیے. تو آئی گاٹ ون میڈ فرام ہیم, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پروموٹ ہیم آن آر کیفے دس ویک. We should promote art, Yes. music, cuisine. Chai Yes, Shai. of course. It was a treat to visit your cafe. And you will be visiting us soon again. تو یہ بلال آصف you پینسل so آرٹ ہے, اینڈ پلیز ہیو اے لک. آپ خود دیکھیں یہ اتنا I'm خوبصورت deeply ہے. honored. Beautiful. Wow. What a beautiful. Thank you. And he's a young chap. MashaAllah. Amazing. Yes. Qalam. جی بالکل. تو for this week it is Bilal Asif on our Azmi Ali Shan. Thank you so much. You're welcome. Thank you. What a lovely. And this is his. Thank you. اس کے ساتھ اس کے اندر اس کا stand ہے, so this is for you. Thank you so much. It will be displayed in my office. But thank you I can so much. assure you. اس کے ساتھ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ اور میری پہلی ریکارڈنگ ختم ہوئی. تھینک یو مسٹر فیصل, آپ نے وقت نکالا. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو, اینڈ ان شاء اللہ آپ کا ٹرم ابھی اور کتنا ٹائم آپ یہاں پر ہیں ابھی؟ I was supposed to have left Abu Dhabi end of this month. But I've been asked to stay one more year in the UAE. You have got to be kidding me. چلو this is really good news. مطلب میں نے جو شروع میں بولا وہ غلط ہو گیا, اور باقی سر واقعی this is really good news. آپ نے یہ شیئر کیوں نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو اس غم میں ہیں کہ آفیشیلی تو منڈے کو معلوم ہوا ہے کہ جی مجھے You have been extended for one more year. Oh my God. This honestly سچی میں سچی کہہ رہی ہوں دل سے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, بیکاز آپ ماشاء اللہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور آج کل وہی والی بات ہے, آج کل کے لوگ سوال کر رہے ہیں اور ان کو دے وانٹ انٹریکشن, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی امبیسڈر ہیں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ان سے رابطے میں رہنا چاہیے. اینڈ ماشاء اللہ آپ نے یہ ایک ٹرینڈ اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ, اور مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک سال اور ہمارے ساتھ رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ آپ سے کیفے پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. With this we come to the end of our program. بہت زبردست انٹرویو رہا فیصل صاحب کے ساتھ. ہم نے بہت سی مزے کی باتیں کی, انہوں نے اپنی دل کی باتیں ہم سے شیئر کی. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اینڈ کیپ واچنگ مائی چینل اینڈ سپورٹ مائی چینل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو جی.